اللہ نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جو کہ عورت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اسی پردے میں عورت کی عزت ہے، یہی عورت کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے اللہ اس کو دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ایسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت اور خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ایسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے۔ میری دادی اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے وہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتی تھی کہ جب بھی گھر میں روٹی بناؤ تو 2 روٹیاں اضافی بنایا کرو اور وہ روٹیاں اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کھلا دیا کرو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو گھر میں برکت پیدا کرتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک کام گھر سے غربت ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر عورت یہ ایک کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو گھر سے مفلسی دور ہو جاتی ہے، اور وہ ایک کام آٹا نکالنے سے پہلے وضو کرنا ہے، کیونکہ جو عورت وضو کر کے آٹا گوندتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس طرح اس گھر سے رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ شوال کا پہلا ہفتہ نصیب بدلنے کا ایک موقع ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، وہ لوگ شوال کے پہلے ہفتے میں استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا پوری نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی صبح اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ہر راستے پر لوگوں کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے امت محمد، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جب بھی عید کے چاند پر نظر پڑے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعائیں مانگو، دعائیں پوری ہوں گی، کیونکہ عید کا چاند مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے۔ جو انسان اس چاند کو دیکھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس پر اپنا انعام نازل کر دیتا ہے۔ عید الفطر کے دن 3 کام ضرور کرنا۔ پہلا کام ان لوگوں کو راضی کرنا جو تمہاری وجہ سے یا کسی اپنی وجہ سے ناراض ہیں۔ دوسرا کام ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا جو تمہارے مدد کے مستحق ہیں، اور تیسرا کام اپنے مرحومین کو یاد ضرور کرنا جو کل تمہارے ساتھ تھے مگر آج وہ قبروں میں ہیں۔ جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے اللہ اس انسان سے ضرور راضی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے ناخن پر یہ سفید نشان ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے خشکی اور خارش کی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کو بال گرنے کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں اور سبزی کو اپنے خوراک کا حصہ بنا لیں۔ اللہ کے کرم سے آپ تندرست رہیں گے۔ عید سے پہلے ایک کام ضرور کرنا، اور وہ کام اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ جو انسان عید سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو مرنے والے اپنے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یوں اللہ ان زندہ اور مردہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو انسان جان بوجھ کر کسی کا دل دکھاتا ہے تو اللہ اسے دوزخ کے سخت ترین حصے میں رکھے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جب بھی شب قدر کی رات آئے تو قرآن مجید کھول کر اپنے سر پر رکھو اور اللہ سے دعائیں مانگو، اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے اس کتاب کا اور تجھے واسطہ ہے اس کا جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور تجھے واسطہ ہے ان مومنین کا جن کا ذکر تو نے اس کتاب میں کیا ہے۔ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔
اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، اے لوگو، اگر اپنے گھر سے جادو، حسد، نظر ختم کرنا چاہتے ہو، مصیبتیں دور کرنا چاہتے ہو اور گھر میں رزق کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو چیونٹیوں کے آگے صدقے کی نیت سے کچھ ڈالا کرو، کیونکہ جو انسان اللہ کی اس مخلوق کو کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے، اللہ اس کے گھر کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب بھی عید آئے تو اپنی بہن بیٹیوں کو حسب توفیق عیدی ضرور دینا، کیونکہ وہ تمہارے مال میں حق رکھتی ہیں، اور جو انسان جتنے قدم چل کر عیدی دینے جاتا ہے، اللہ ہر اس قدم پر 70 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص آپ سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں کمی آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، ناشکری ایک ایسا عمل ہے جس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، وہ عمل شکر کرنا ہے جس سے رزق بڑھتا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ